بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سورة الأعراف آية نمبر 205. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ برادران اسلام، بارہا بتایا گیا ہے کہ ذکر و اذکار عبادت ہے، اور یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا صباحاً اور مساءً کی جو دعائیں ہیں یہ عبادت ہیں اور عبادت کا مغز ہے، اور مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ دنیاوی فساد اور شر سے بچنے کا ایک بہترین جو ہے حربہ ہے کہ آدمی اس کا استعمال کرے۔ صباحاً مساءً بہت سے شر سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے شخص، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں، اے شخص اپنے دل میں رب کو یاد کیا کرو، رب کو یاد کیا کرو، عاجزی کے ساتھ، عاجزی اور خوف کے ساتھ، دون الجہر من القول بالغدو والآصال، پست آواز میں، بلند آواز سے نہیں، پست آواز میں اپنے رب کو یاد کرو دل کے اندر۔ صبح بالغدو والآصال، آصال کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ آصال یہ جمع، اصیل کی جمع ہے، ما بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے بہت قیمتی وقت ہے، اس وقت بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ مغرب، عصر اور مغرب کے درمیان اصیل کہا جاتا ہے ما بین العصر والمغرب، ما بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے درمیان یاد کیا کرو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایسی اور بھی آیتیں ہیں۔ بالعشی، عشی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عشی کہا جاتا ہے سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، بالعشی والابکار۔ العشی کہا جاتا ما بین زوال الشمس وغروبها، شمس، زوال شمس سے لے کر کے غروب تک جو ہے یہ عشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زوال ہو گیا ہے، زوال کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ ذکر و اذکار کا وقت ہوتا ہے۔ بالعشی والابکار، یہاں پر زوال کے بعد سے غروب تک بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ ذکر و اذکار کے باب میں ان آیتوں کا تذکرہ کیا محدثین نے۔ باب الذکر عند الصباح والمساء، صبح شام کا ذکر۔ ایسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ما لقیت من اقرب، ما لقیت من اقرب، مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے، بچھو نے مجھے کھا لیا ہے، ڈس لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یعنی یہ فضیلت ہے ذکر کرنے کی۔ کہا کہ اما لو قلت حین امسیت، اگر شام کو تم یہ دعا پڑھ لیے ہوتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تضرک، اگر تم یہ دعا پڑھ لیے ہوتے تو تمہیں وہ عقرب جو ہے بچھو تکلیف نہ دیتا۔ یہ اس کو نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر صبح شام پڑھا جائے تو سانپ ہے، بچھو ہے، اور بھی جو موذی جانور ہیں الحمدللہ اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ شرط ہے کہ صبح شام اس کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یصبح وحین یمسی، جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، جس نے کہا صبح شام سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، 100 بار، 100 بار جس نے دعا پڑھی سبحان اللہ وبحمدہ، یہ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے۔ لکھا جاتا ہے کہ یہ محبوب اللہ تعالیٰ، یہ ذکر اللہ کو بہت محبوب ہے کہ قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نہیں لائے گا اس سے بڑھ کر سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار جو پڑھے گا لم یأت احد یوم القیامہ بافضل مما جاء بہ، اس سے افضل جو عمل جو ہے قیامت کے دن نہیں کوئی لا سکتا۔ یہ بہت افضل عمل یہ ہے، محبوب ترین عمل ہے کہ جو ہے اس کو 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال انہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان یقول اذا اصبح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پڑھا کرتے تھے۔ صبح کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بکا اصبحنا، اللہم بکا، صبح کی دعا، اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور۔ اللہم، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم اس کو نقل کیا ہے ابو داؤد اور ترمذی، اور حدیث جو ہے حسن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت، اللہم بکا اصبحنا، اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت، اللہم بکا اصبحنا، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ ایسے ہی وإلیک النشور، وإذا امسا، جب شام ہوتی تو دعا پڑھتے، جب شام ہوتی تو دعا کیا پڑھتے؟ اللہم بکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت، اللہم بکا امسینا، یہ شام کی دعا۔ اللہم بکا، وہاں پر اللہم بکا اصبحنا، اور یہاں پر ہے اللہم بکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت وإلیک النشور، اللہم بکا امسینا، شام کی دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھی دعا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسا قال امسینا وامسی الملک للہ، یعنی بہت سی دعائیں اس لفظ سے ملتی جلتی آئی ہوئی ہیں، صبح شام پڑھنے کی دعائیں۔ اذا امسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام ہوتی تو کیا پڑھتے؟ اللہم بکا امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ہذه اللیلہ وخیر ما بعدہ۔ یہ بھی دعا آخری جس کو نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، رات کے شر سے پناہ مانگنی، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور پناہ مانگی ہے سستی سے اور سوء الکبر، بڑھاپا اور جو ہے ایک نکما پن، اس سے بھی پناہ مانگی، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ، جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یہ صبح اور یہ شام کو جب ہوتی تو دعا پڑھتے۔ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا، صبح ہوتی تو بھی ایسے ہی پڑھتے، شام کو بھی پڑھتے اور صبح بھی ایسا ہی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسے ہی عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اقرأ قل، کیا فرمایا؟ اقرأ قل هو اللہ احد والمعوذتین، مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پڑھو قل اللہ احد اور سورہ فلق والناس حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء،
ہر شر سے تمہاری کفایت، تمہاری حفاظت کرے گی۔ یہ دعا، تین صورتیں اللہ کے نبی نے، عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا کیا فرمایا کہ تم پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، حین تمسی، شام کو اور صبح شام جو ہے تم ان صورتوں کو پڑھا کرو، تین صورتوں کو تین بار، ثلاث مرات، تین بار۔ تخفیف، تمہاری کفایت تخفیف کرے گی، یعنی تمہاری حفاظت کرے گی، من غیر من اذکار، یعنی یہ جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے، جتنے جو ہے تمہاری حفاظت کرے گی۔ تخفیف یعنی تمہاری حفاظت کرے گی، شر سے تمہیں بچائے گی۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اور والمعوذتین، سورہ فلق والناس پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، جس کو نقل کیا ہے ابو داؤد اور ترمذی رحمہ اللہ نے۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلہ، جو بندہ صبح شام جو ہے کیا، صبح شام جو پڑھے گا، صبح شام، عثمان بن عفان بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح شام اور یہاں پر صبح و شام کل لیلہ، ہر رات کو جو ہے اس کو پڑھنے کا دعا اہتمام کرے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرات، 3 بار جو اس دعا کو صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرے گا، لم یضرہ شیء، اور ابو داؤد و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت جامع دعا ہے، اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح شام جو ہے 3 بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اذکار، ذکر و اذکار، دعائیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ قلعہ کا کام دیتی ہیں، حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا ہمیں شر سے بچنے کے لیے ہماری حفاظت کرے گی، اور یہ دعائیں جو ہمارے لیے نجات کا اور بھلائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر و اذکار، صبح شام ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ذکر و اذکار کی جو اہمیت ہے، جو اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، دنیا میں بہت سے شر ہیں، بہت سے فساد ہیں، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہے۔ اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم تیرے ذریعے ان شر سے پناہ مانگنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم ان شر سے اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔